بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچئے میری ماں اور بہنوں، اگر آج کی رات شب قدر کی رات ہو اور ہم اسے بس سونے میں گزار دیں تو ہم سے بڑا بدنصیب شاید ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سوچئے ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج کی رات کو غفلت اور نیند میں ضائع مت ہونے دیں۔ ہو سکتا ہے یہی رات اللہ آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی تقدیر لکھ دی جائے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائے۔ اور خاص طور پر میری بہنوں، عورتوں کے لیے ایک ضروری بات، گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داری اور تھکان کے باوجود اگر آپ اللہ کے لیے تھوڑی دیر بھی اٹھ کر عبادت کر لیتی ہیں تو اللہ کے نزدیک اس کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس مبارک رات کو سونے میں ضائع نہ کریں۔ تھوڑی دیر ہی صحیح لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنی حاجت طلب کریں۔ آپ کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو آپ اولاد طلب کریں۔ آپ کے پاس اولاد ہے لیکن فرما بردار نہیں ہے تو آپ فرما برداری طلب کریں۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ گھر کی طلب کریں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز دے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ ہمارے لیے جو ناممکن ہے اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ رات اللہ کو آپ منا لیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کو تلاش کریں اور شب قدر کی رات اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب بات کرتے ہیں شب قدر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہمیں شب قدر کی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے دل میں نیت کریں، میں اللہ کی رضا کے لیے نفل نماز پڑھ رہی ہوں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہی کرنا کافی ہے۔ اس رات کی کوئی فکسڈ رکعت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ جتنی دل چاہے اتنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں تو پھر آپ اللہ اکبر کہیں۔ تکبیر کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، جیسے کہ ہم ڈیلی نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو کوئی بھی سورہ پڑھیں، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس، یا آپ کو کوئی بھی جو سورہ آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر دوسری رکعت میں ٹھہریں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی بھی ضمی سورہ پڑھیں، آپ کو جو سورہ آتی ہو وہ سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ جیسے کہ ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح سے آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرہ آتا تھا تو رمضان کو زیادہ عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ تو پھر آپ کو رمضان کی ان 5 طاق راتوں میں ان 2 نوافل کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کتنی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ بہت بیمار ہیں یا آپ کو کوئی عذر ہے کہ آپ نہ پڑھ سکیں تو آپ 4 رکعت نفل تو ضرور پڑھیں۔ نماز کے بعد سب سے افضل دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا مطلب یہ ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی تو معاف فرما۔ اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ اس رات میں صرف نماز ہی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کریں، استغفر اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور اللہ سے اپنی ہر ضرورت سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی اور میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ وہی رات ہو جس میں اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کر لیں۔ آمین۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، ہماری عبادت کو قبول کریں اور ہمارے گناہ معاف فرما دیں، آمین۔